دو طرح کے علم ہیں، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ ظاہری علوم آپ کو چیزوں کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور روحانی علم جو ہے، باطن کا علم جو ہے، ان حقیقتوں کی معرفت جو ہے وہ آپ کے آگے کھولتا ہے۔ تو باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے اہل باطن کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اہل باطن کی صحبت کو اختیار کیے بغیر باطنی زندگی کا ادراک نہیں نصیب ہو سکتا۔ تو اہل باطن کون ہے؟ جو اہل تصوف ہے، جو اہل عمل ہے، جو علم کے باوجود علم بھی ہے ان کے پاس اور اس علم کے اوپر عمل ان کو نصیب ہے، اور اس عمل کے اوپر اخلاص ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے باطن جو ہے وہ در حقیقت کی معرفت جو ہے اسے باطن کہتے ہیں۔ تو انسان کا ظاہری وجود جو ہے وہ اللہ کی ذات نے جو خلق کیا، پھر اس کے اندر ایک اور وجود اس نے پیدا کر دیا، اور اس وجود کو باطن کہتے ہیں۔ باطن میں کیا ہے انسان کے؟ شیطان بھی، نفس بھی، روح بھی اور رحمان بھی۔ یہ چار چیزیں باطن میں اللہ کی ذات نے رکھی۔ روح بھی، قلب بھی۔ قلب جو ہے وہ عرش معلی ہے انسان کے اندر، اور روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے نور سے جدا ہوا ایک امر جو اللہ کی ذات نے انسان کے خمیر کے اندر اس کو ڈال دیا۔ یہ اس انسان کا باطن ہے، اور یہی انسان کی اصل حقیقت ہے، یعنی کہ روح اور قلب۔ اور روح اور قلب کی معرفت جو ہے وہ باطنی علم کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، اور باطن ہر چیز کی جو حقیقت ہے، اس کی جو معرفت ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کا جو عرق ہے، اس کے پردے میں چھپا ہوا جو گوہر ہے، اس کو باطن کہتے ہیں۔ جس طرح لکڑی سے آپ جو ہے درخت کی لکڑی سے کوئی فرنیچر بنا سکتے ہیں، بناتے ہیں آپ، کوئی کرسی آپ نے بنا لی، کوئی سٹول بنا لیا، ٹیبل بنا لیا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اس لکڑی کو آپ نے مختلف شکلوں میں ڈال کر اس کا ایک فریم بنایا، پہلے تو آپ نے اس کو ایک صورت عطا کی، صورت میں ڈھال کے لے آئے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ لیکن اس صورت کا جو باطن ہے وہ لکڑی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا۔ تو یہ گوشت پوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچہ جو ہے انسان کا، یہ گوشت پوشت اور ہڈیاں، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کی معرفت یہ ہے کہ یہ گوشت پوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ جو ہے ایک صورت ضرور رکھتا ہے، انسان کا چہرہ ضرور رکھتا ہے۔ تو یہ چہرہ جو ہے یہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ صورت اللہ کی صورت ہے، انسان کی صورت نہیں ہے، جس کے بارے میں واصف علی واصف سرکار فرماتے ہیں کہ پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت۔ تو یہ چہرہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ تو انسان کو یہ عظمت اور تکریم اللہ کی ذات نے بخشی کہ انسان کو اللہ کی ذات نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ نہ اپنی صورت پر اس نے فرشتے پیدا کیے، نہ اپنی صورت پر اس نے جنات پیدا کیے، نہ درند، نہ چرند، نہ پرند، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی صورت پہ خلق نہیں فرمائی۔ اگر اللہ نے اپنی صورت پہ کسی مخلوق کو پیدا فرمایا تو وہ انسان ہے، اور اسی صورت کی وجہ سے، اس صورت کی فضیلت اور تقدم کی وجہ سے اللہ کی ذات نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا کہ تمام مخلوقات سے افضل ہی ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقوں کا سردار اس کو بنایا۔ تو اس انسان کے پردے میں کون پردہ نشین ہے، وہ باطنی زندگی سے سمجھ آتی ہے۔ باطنی زندگی کو اختیار کرنے سے پردے کے پیچھے جو چھپی حقیقت کے پردے میں جو معرفت ہے وہ تب سمجھ آتی ہے۔
ظاہر میں تو آپ کو کسی چیز کا، یہ مثال کے طور پہ دودھ ہے تو اس کا آپ کو ظاہر ہی نظر آ رہا ہے، لیکن دودھ کی معرفت یہ ہے کہ اس کے پردے میں گھی ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ کی عقل تو یہی کہے گی کہ یہ دودھ ہے۔ عقل سے آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے جو چیز آپ کو باطنی زندگی اور روحانی زندگی جو اختیار کرنے کے بعد ہی وہ چیزیں آپ پہ آشکارا ہوتی ہیں۔ تو باطنی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے اپنے اندر اترنا پڑے گا، اپنے آپ میں گم ہونا پڑتا ہے، اپنی خودی کی پہچان کے لیے۔ خودی روح کو کہتے ہیں کہ روح کا فعل کیا ہے، روح کی صفت کیا ہے، روح کی خصوصیات کیا ہیں۔ ان صفات پہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی، اور اس کے لیے کسی صاحب باطن کی غلامی اور صحبت درکار ہے، کسی صاحب باطن کی نگاہ سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، کسی کے فیض سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، تو پھر جا کے وہ اہل باطن کو وہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں جو اہل ظاہر کے پاس، اہل علم کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مولانا روم بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، بہت زیادہ انہوں نے علم حاصل کیا، تو وہ کتابوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے مسئلے مسائل ان کتابوں پہ درج کرتے تھے۔ وہ صرف ابھی عقل اور علم کے دائرے میں تھے۔ علم نے تو رہنمائی کر دی، علم نے تو رہنمائی کر دی، علم تو واقعی رہنمائی کرتا ہے، یہ رہنمائی کا چراغ ہے علم۔ علم کا انکاری بندہ اہل باطن نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم جو ہے وہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہ پھر اگلے درجے ہیں روحانیت اور باطن کی زندگی میں اترنے کے، یہ اگلے سٹیپ ہیں۔ اور اسی کے بارے میں، علم کے بارے میں، عقل کے بارے میں علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ علم آپ کو منزل کا اشارہ دیتا ہے، منزل تک رہنمائی کرتا ہے، لیکن منزل علم کو سمجھا جائے تو علم منزل نہیں ہے۔ وہ چیزیں اس علم کو عمل میں ڈھالنے کے بعد، اخلاص میں ڈالنے کے بعد وہ چیزیں آشکارا ہوتی ہیں۔ تو مولانا روم وہ کتابوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ صاحب علم تھے، ابھی ان کا واسطہ اہل باطن سے نہیں پڑا تھا۔ تو شاہ شمس تبریز چونکہ اہل باطن تھے، تو اس لیے انہوں نے آ کے ان کی کتابیں پکڑی اور حوض میں ڈال دیں، حوض میں داخل کر دیں۔ تو وہ فرمانے لگے، مولانا روم چلانا لگے، وہاں شور انہوں نے ڈال دیا، رونا شروع کر دیا کہ تم نے تو میری ساری زندگی کی محنت بیکار کر دی، کیونکہ تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا اس حوض میں پھینک دیا، اس تالاب میں کیا ڈال دیا، یہ تو میری پوری زندگی کا سرمایہ تھا جسے ایک پل میں تم نے برباد کر دیا۔ تو شاہ شمس تبریز چونکہ اہل باطن تھے، آپ نے وہ حوض سے کتابیں جو ہے نکالیں تو مولانا روم کے آگے رکھ دی، تو وہ ساری کی ساری خشک تھی، پانی کے اندر وہ گیلی نہیں ہوئی، بھیگی نہیں ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ان کی عقل جو ہے یہاں پہ آ کے موقع ہوگی، ان کا علم جو ہے وہ جواب دے گیا۔ تو تب جا کے شاہ شمس تبریز سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ علم باطن ہے، یہ ظاہر کا علم تھا جو تمہارے پاس ہے، اور جو میں نے کیا وہ باطن کا علم۔ تو باطن کا علم بغیر روحانی زندگی اختیار کیے بغیر یہ نصیب نہیں ہوتا، اور روحانی زندگی جو ہے یہ فقراء کی صحبت سے ہی نصیب ہوتی ہے، پھر جا کے یہ سمجھ آتی ہے کہ باطن ہے کیا۔ دیکھیں سقراط جب چھوٹا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ، اس کا باپ جو ہے وہ سنگ تراش تھا، پتھروں کی چٹانیں تراش کے جو ہے وہ مورتیاں بناتا تھا۔ تو ایک دن سقراط اپنے باپ کے پاس ساتھ چلا گیا کام پہ، تو اس بچے نے یہ سوال کیا کہ آپ ان چٹانوں کو تراش کے یہ مورتیاں کیسے بنا لیتے ہیں، یہ شیر آپ نے کیسے بنا لیا؟ تو سقراط کے والد نے ایک بہت گہری اور نکتے کی بات اس نے کی، جو اہل تصوف کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ تو سقراط کے والد نے بولا کہ میں جب چٹان کو دیکھتا ہوں تو اس وقت میں پتھر کو نہیں دیکھتا، اس پتھر میں موجود اس کے پردے میں مجھے شیر دکھائی دیتا ہے، میں تو بس اپنے ان ہزاروں سے اس شیر کو تراش کے شیر کو آزاد کرتا ہوں، تو میں چٹان میں سے پہلے اس شیر کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جو اس کے پردے میں چھپا ہوتا ہے۔
تو اسی طرح وہ لوگ جو ابھی تک علم میں پھنسے ہیں ان کو یہ جواب نہیں مل رہا کہ اللہ کی ذات شاہراہ کے قریب ہے. اللہ کی ذات فرماتی میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں, تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا. انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. تو یہ چٹان اسی طرح چٹان ہے کہ اس کے اندر جو شیر ہے وہ اس کی ذات ہے اور آپ کے باطن میں ہے. پھر اہل تصوف نے اس راستے کو اختیار کیا اور جو ہے وہ ظاہری علم کو اختیار کرنے کے بعد پھر وہ عمل میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈالا, عمل کی زندگی کو اپنایا. تو عمل کی زندگی میں اتر کے پھر ان پر وہ باطن کی وہ ساری جو پردے میں چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ اشکارا ہونا شروع. پھر ان پہ جو ہے اپنے آپ کی حقیقت آشکارا, اور جب اپنے آپ کی حقیقت میں گم ہوئے تو ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی. کیونکہ اللہ کی معرفت بغیر اپنے آپ میں گم ہوئے آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھیں. پوری زندگی آپ علم کی کتابیں پڑھتے رہیں, جو مرضی پڑھتے رہیں, آپ فقراء کی زندگیوں کو پڑھتے رہیں, تب تک آپ کو اللہ کا بھید نہیں مل سکتا جب تک آپ کو اپنے آپ کا بھید نصیب نہیں ہوتا کہ میری ذات کیوں ہے اور مجھے خلق کیوں کیا, اور جو میں فعل کر رہا ہوں, جو میں کام اپنے کر رہا ہوں, یہ فعل کون کر رہا ہے, یہ کام کون کر رہا ہے. میں اچھے کاموں کی بات کر رہا ہوں, برے کاموں کی بات نہیں کر رہا. کچھ لوگ اس چیز سے غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ جو برائی ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ذات کروا رہی ہے, وہ صرف شیطان کی ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے باطن میں ہے. تو ہر وہ عمل جو آپ کو خیر کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ فعل اللہ ہے, اور ہر وہ کام جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ فعل ابلیس ہے. تو اس لیے پہلے اس کی معرفت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ خیر کی طرف سے, خیر اس فعل کے اندر خیر پوشیدہ ہے یا شر. اگر اس فعل کے اندر شر پوشیدہ ہے تو شر نفسانی ہے, شر شیطانی ہے, اور اگر اس فعل کے اندر خیر پوشیدہ ہے تو وہ فعل رحمانی ہے. تو اس لیے باطن وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی. یہ انسان کا پورا سٹرکچر جو ڈھانچہ ہے انسان کا, یہ انسان کا ظاہر ہے, یہ انسان کا جو جسم ہے یہ ایک مکان کی مانند ہے, اور مقیم کون ہے جو اس کے باطن میں پوشیدہ ہے, اس کے پردے میں پوشیدہ ہے. اسی لیے اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ تم جو بھی گناہ کرتے ہو مجھ سے چھپ نہیں سکتے. چھپ اس لیے نہیں سکتے کہ انسان اپنے آپ سے تو چھپ نہیں نہ سکتا, اور اسی کے اندر اس کی ذات پوشیدہ ہے. جس طرح موبائل کے پردے میں اس کی سم ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی. موبائل جو ہے وہ ظاہری ڈھانچہ ہے لیکن اس کے باطن میں جو رول ہے, جو چیز وہ سارا فنکشن کر رہی ہے, جس کو وہ سگنل مل رہے ہیں اور جس کا وہ سارا فعل ہے وہ سم ہے. تو اسی لیے انسان کے اندر جو سم کا کام کر رہی ہے وہ آپ کی روح ہے. ظاہری طور پہ یہ چھوٹی سی سم, لیکن اس کے اندر ایک جہان جو ہے, بلکہ کتنے ہی عالم اس کے اندر پوشیدہ ہیں, کتنے جہان اس کے اندر گم ہیں. جس طرح علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے. خودی روح کو کہتے ہیں کہ یہ تیرے باطن میں ہے. خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے. فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے, جس طرح ایک چھوٹا سا آنکھ کے اندر ایک کالا نقطہ ہے, اس نقطے کے ذریعے آپ کو بینائی نصیب ہے, اس سے آپ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور اس نقطے میں ایک چھوٹے سے نقطے سے پورے آسمان کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ نقطہ آسمان سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. آسمان اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہزاروں ایسے آسمان بھی ہوں پھر بھی وہ نقطہ ان چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہے. تو وہاں پہ اس نقطے کو تشبیہ اقبال صاحب نے انسان کی روح کو دی ہے جو سم کی طرح آپ کے اندر ہے. تو باطن در حقیقت وہ زندگی ہے, وہ چیز ہے جو حقیقت کی معرفت آپ کے آگے عیاں کرتی ہے. مکان سے مکین تک کا سفر جو ہے یہ باطنی زندگی کو اختیار کیے بغیر نصیب نہیں ہوتا, اور باطنی زندگی کے لیے اپنے آپ میں گم ہونا شرط ہے. اپنے آپ کو جاننا وہ ضروری ہے.
اور اپنے آپ کو جاننے کے لیے آپ کو کسی کامل کی صحبت جو ہے وہ درکار ہے. بغیر کسی کامل کی صحبت کے بغیر کسی شاہ شمس تبریز کے بغیر آپ مولانا روم نہیں بن سکتے. یہ بات پکی ہے. علم آپ کو ان چیزوں سے آگاہی دے گا, منزل تک نہیں لے کے جائے گا. منزل تک کوئی رہنما ہی لے کے جائے گا. بغیر رہبر کے آپ اس مقصود کو نہیں پا سکتے جو اہل اللہ ہیں اور اللہ کے مشتاق ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. اجر و ثواب کے لیے ہزاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, عبادات بھی پڑی ہے, بخشش کے لیے جو ہے وہ دینی احکامات ہیں, ان پہ عمل پیرا ہوں. روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, سخاوت کریں, کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. یہ چیزیں تو آپ کو جنت میں لے جائیں گی. لیکن جو چیزیں آپ کو بزرگی عطا کرتی ہیں, وہ جس طرح میں نے پہلے موضوع پہ لے کے آیا تھا بات ترک دنیا کی, اگر آپ کو جنت کی طلب ہے تو ترک دنیا کرنی پڑے, اور اگر آپ کو بزرگی کی آرزو ہے تو دونوں چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا. ترک دنیا بھی, ترک عقبہ بھی. آخرت کو بھی ترک کرنا پڑے گا, اجر و ثواب کو بھی ترک کرنا پڑے گا. کیونکہ اولیاء اللہ نے اللہ کی عبادت جنت کی ہرس اور لالچ میں طمع میں نہیں کی. اللہ کی ذات کی محبت اور اس کی بندگی کی معراج یہ ہے کہ اس سے بے لوث محبت کی جائے, بغیر کسی خواہش کے, بغیر کسی طلب کے. تو وہ لوگ جو اولیاء اللہ اور مقربین بنے, انہوں نے جنت کی ہرس کو بھی اپنے اندر سے نکالا. انہوں نے کہا یہ بھی غیر اللہ ہے, ہمیں صرف تو ہی چاہیے, ہمیں کوئی اور محبت نہیں چاہیے. اور اہل تصوف کے لیے جنت کی محبت بھی در حقیقت غیر اللہ ہے, وہ اس کو بھی غیر اللہ ہی کہتے ہیں. تو اس لیے باطن جو ہے وہ آپ کے اپنے وجود کے اندر بسی ہوئی کائنات کا نام باطن ہے. آپ اس پردے میں کسی دلبر کا پردہ ضرور ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ اسی کا پردہ ہے. تو اس پردے پہ اترنے کے لیے آپ کو اپنے آپ میں گم ہونا پڑے گا. خود ہی مٹے نا, یہ آپ کا ظاہری وجود جو ہے خود ہی مٹے نا, خدا کا پتہ چلتا نہیں, اور فنا کے بغیر بقا کا پتہ چلتا نہیں. تو اس لیے باطن دار حقیقت انسان کی اپنی حقیقت کا نام ہے, اپنی معرفت کا نام باطن کہتے ہیں. روحانی زندگی